बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। भारत की आबी जारियत जारी है। मोदी ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार बना लिया है। चनाब, सतलुज और रावी में एक बार फिर पानी छोड़ दिया है। भारतीय मंसूबे के तहत तीनों दरियाओं में वक्फे वक्फे से पानी छोड़ा जा रहा है। जराये के मुताबिक जैसे ही चनाब, रावी और सतलुज में पानी की सतह नीचे आती है, भारत हिकमत अमली के तहत इन दरियाओं पर डैम्स के स्पिलवेज खोल देता है, जिससे सतलुज, रावी और चनाब में पानी फिर चढ़ जाता है। भारत की जानिब से पाकिस्तान को हाई कमीशन के जरिए कभी कभी सैलाब की इतला देने का ड्रामा भी जारी है। भारतीय आबी जारियत की वजह से हेड मिराला से हेड मोहम्मद वाला तक दरियाए चनाब पूरी तरह से बिफरा हुआ है। भारत ने एक बार फिर दरियाए चनाब पर बगलियार और सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए हैं, जिसके बाद मकबूजा कश्मीर के इलाके अखनौर से दूसरा बड़ा रेला पाकिस्तान के दरियाए चनाब में दाखिल हुआ, जिसके बायस दरियाए चनाब में हेड मिराला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चनाब पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सैलाबी सूरत हाल पर इंतजामिया हाई अलर्ट है। दरियाए चनाब में हेड खानकी, हेड कादराबाद और चनियोड़ ब्रिज पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि भारत की जानिब से छोड़ा गया सैलाबी रेला हेड खानकी की तरफ बढ़ रहा है, जबकि सैलाब के पेश नजर मुतअद्दिद देहात खाली करा लिए गए हैं। इंतजामिया ने 450 देहात खाली करवाने के लिए मसाजिद से ऐलानात भी करवाए हैं। उधर सैलाबी पानी के बहाव के पेश नजर हेड खानकी के करीब पुल में पहला शिगाफ डालने की तैयारियां कर ली गई हैं। शिगाफ पानी का बहाव 6 लाख क्यूसिक से बढ़ने पर डाला जाएगा। दूसरी जानिब मुल्तान के करीब दरियाए चनाब में हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह के मकाम पर पानी की सतह खतरनाक हद को छू गई है। भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी नए रेले से मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और आसपास के इलाकों में बड़ी तबाही का खदशा है। भारत ने दरिया सतलुज में भी मजीद पानी छोड़ा है, जिसके बाद कसूर समेत दरिया सतलुज के आसपास के इलाकों में एक बार फिर फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय हाई कमीशन के मुरासले में कहा गया कि दरिया सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में भी भारत की जानिब से मजीद पानी आने का खदशा है। भारतीय हाई कमीशन के मुरासले में दरिया रावी के मोमिन दरिया तूवी में मकबूजा जम्मू के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की इतला दी गई है। रावी साइफन, शादरा, बल्लोकी और हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया, जबकि जस्टर इस्लाम कोट, मेलसी साइफन पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। भारतीय आबी जारियत की वजह से एक और चैलेंज भी सामने आया है। दरिया रावी का पानी चनाब में मिलने की बजाय वापस आने लगा। DGPDMA पंजाब इरफान काठिया के मुताबिक रावी का पानी चनाब में ना मिलने और वापस आने की वजह से पानी की सतह नीचे नहीं आ रही। इरफान काठिया का कहना है कि जब तक दरिया चनाब में अहमदपुर सियाल के मकाम पर पानी नीचे नहीं उतरता, वही रावी में सदनाई के मकाम पर पानी कम नहीं होगा। चनाब के पिछले रेले की वजह से रावी का पानी चनाब के साथ ना मिल पाने की वजह से और इन मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से नुकसानात ज़्यादा हो रहे हैं। पिछले 48 घंटे से सिचुएशन हमारी एक हेड सदनाई रावी के मुकाम पर है, वो भी इस वक्त हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इस वक्त लाहौर शाहदरा के मुकाम पर एक दफ़ा फिर पानी 50-60 हज़ार से फिर 1,05,000 क्यूसिक्स के करीब इस वक्त चल रहा है। 38,75,617 लोगों को हम इवैक्यूएट कर चुके हैं। जराये के मुताबिक सूरत हाल बरकरार रही तो रावी के आसपास के इलाकों में हालात खराब हो सकते हैं। PDMA पंजाब ने सूबे में 5 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई की है, जिसके बायस सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान है। भारतीय आबी जारियत के नतीजे में अब तक रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब के बायस पंजाब के 4,000 के करीब देहात मुतासर हो चुके हैं और सैलाब से सिर्फ पंजाब में 38 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि लाखों एकड़ पर फसलें तबाह हो गई हैं। दूसरी जानिब गोदी मीडिया और नाम निहाद हिंदुत्व सोच के तजियाकार पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही का जश्न मना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह मोदी सरकार ने बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत पाकिस्तान पर आबी जंग मुसल्लत कर दी है। साबिक भारतीय जनरल कंवलजीत सिंह भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि भारत ने बाय डिजाइन पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ा है। एक्स पर वायरल क्लिप में कंवलजीत सिंह बता रहे हैं कि किस तरह भारत अचानक पानी रोककर फिर पाकिस्तान की तरफ छोड़ देगा, जिससे सैलाब आएगा और पाकिस्तान इस पानी को संभाल नहीं सकेगा। जंग अखबार में तजियाकार इकबाल लतीफ ने अपने आर्टिकल में भारत की आबी जारियत का पोल खोला है। इकबाल लतीफ ने भारतीय मनसूबा बंदी की टाइमलाइन भी शेयर की है, जिसके मुताबिक भारत बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत पानी से पाकिस्तान और भारतीय पंजाब को नुकसान पहुंचा रहा है। इकबाल लतीफ के मुताबिक पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद 23 अप्रैल 2025 को भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया।
5 मई को भारत ने सलाल डैम के गेट बंद कर दिए, जिसकी वजह से अखनौर पर दरियाए चनाब नदी में बदल गया। 8 मई को बगलियार ने बेकायदा पानी छोड़ा, नीचे अफरा तफरी फैल गई। जून में सलाल और बगलियार दोनों ने बारिशों के दौरान गैर यकीनी बहाव पैदा किया। 26 अगस्त को थीन डैम, जो गर्मियों में भरा पड़ा रहता है, इसके तमाम गेट खोल दिए। माधोपुर बैराज अचानक आए तूफानी बहाव से टूट गया। 27 और 29 अगस्त को रावी, चनाब और सतलुज एक साथ बिफरे। इकबाल लतीफ अपने आर्टिकल में इस बात की वजाहत करते हैं कि पाकिस्तान में आया सैलाब किस तरह से मोदी का मंसूबा है। इकबाल लतीफ के मुताबिक डैम हमेशा फ्लड क्वेश्चन के साथ बहाए जाते हैं। मई और जून में ज़खायर को खाली किया जाता है ताकि जुलाई अगस्त के बहाव को संभाला जा सके। 2025 में भारत ने उल्टा किया, सलाल डैम बंद रहा, बगलियार का बहाव बार बार बदला गया, थेन मुकम्मल तौर पर भर दिया गया। अगस्त तक कोई गुंजाइश बाकी न रही। जब मानसून अरूज पर पहुंचा तो वाहिद रास्ता था पानी उंडेल देना, और अब भारत ने किया भी यही, जिसके बायस करतारपुर साहब डूबा, मशरकी पंजाब का अनाज घर बर्बाद हुआ, मगरबी पंजाब की कपास की पट्टी उजड़ गई। माहिरीन के मुताबिक ये गफलत नहीं बल्कि इंतकाम है। दहाइयों तक पंजाब की इंडो पाक सरहद दुनिया की सबसे सख्त सिक्योरिटी वाली सरहद रही है। फ्लड लाइट्स, बाढ़ और चौकियों ने इसे तकसीम की इलामत बनाया हुआ था, मगर अगस्त 2025 में सैलाब ने इसे मिटा दिया। किसानों ने डूबी हुई बाढ़ के उस पार देखा और सब जगह उनका दर्द मुश्तरक है। सिख, मुसलमान, हिंदू, मशरकी और मगरबी पंजाब के लोग यकसा तौर पर मुतासिर हुए। माहिरीन के मुताबिक मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सिखों की जाने से मुखालफत की वजह से उन्हें भी इंतकाम का निशाना बना रही है। नुकसान नाकाबिल शुमार है। कपास, धान और गंदम की फसलें मशरकी और मगरबी पंजाब में तबाह हो गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल बंद और माधोपुर बैराज टूट गया है। दोनों तरफ लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। करतारपुर साहब डूबा, जिसका जख्म नाकाबिले कीमत है। इकबाल लतीफ लिखते हैं कि महफूज अंदाजे के मुताबिक नुकसान $5 अरब से ज़्यादा है। 6 दहाइयों तक सिंतास मुआहदे को नाकाबिल शिकस्त समझा जाता रहा। 2025 में मोदी ने उसे तोड़ दिया। इससे दुनिया को पैगाम गया कि पानी भी हथियार बन सकता है। अगर भारत कर सकता है तो फिर इथियोपिया दरियाए नील पर, तुर्की दजला और फरात पर, या चीन दरियाए मेकोंग पर क्यों नहीं? जनूबी एशिया के लिए ये वजूदी खतरा है। 25 करोड़ लोग सिंतास निज़ाम पर इंसार करते हैं। अगर ये नदियां हथियार बन गई तो जंग नागुज़ीर हो जाती है, और ये एक एटमी खित्ता है। भारत हरकतों से बाज ना आया तो पानी पे छिड़ी जंग पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। तारीख गवाह बनेगी कि अगस्त 2025 में पानी ने वो कर दिखाया जो कोई बम, कोई जंग, कोई मिसाइल न कर सका। उसने इंडो पाक सरहद मिटा दी। सलाल ने पानी रोका, बगलियार ने बहाव बदला, थेन भरा रहा, माधोपुर डूब गया, करतारपुर साहब डूब गया। ये कुदरत का कहर नहीं था, ये मोदी का इंतकाम था। तारीख लिखेगी कि 2025 वो साल था जब गरूर ने बरसगीर के दिल पंजाब को डबो दिया। अवाम और माहिरीन इस सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान की खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं कि क्यों भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को तलब करके आबी जारियत पर अभी तक सख्त पैगाम नहीं दिया गया। किस बात का इंतजार किया जा रहा है? भारत का हाथ ना रोका गया तो वो पूरे पाकिस्तान को डबो देगा। माहिरीन का कहना है कि सैलाब ने पंजाब में तबाही फैला दी है। अब ये सिंध के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सिंध जो 2022 के सैलाब में तबाह हो गया था, एक और सैलाब का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसे में वर्ल्ड बैंक, जो कि सिंतास मुआहदे का जामिन है, इसकी खामोशी मानी खेज है। आलमी बरादरी का भारतीय आबी जारियत से आंखें बंद रखना भी लम्हा फिक्रिया है। सिंतास मुआहदा भारत की तरफ से ताहाल मुअत्तल है। वो आलमी सालसी अदालत के फैसले को भी मानने से इनकारी है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत का आइंदा का लाएअमल क्या होगा? क्या हम भारतीय आबी जारियत से मुल्क को बर्बाद होता देखते रहेंगे? लगता है जब तक मार्का हक की तरह भारत को सबक ना सिखाया गया तो वो आबी जारियत से बाज नहीं आएगा। हुकूमत को इस हवाले से जल्द कोई फैसला करना होगा, इससे पहले कि पूरा मुल्क डूब जाए। टेक्निकल सूरत हाल है, पाकिस्तान के पास कानूनी चाराजोई कौन सी है, मशवरा किस किस्म का होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, इसी पर बात कर लेते हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, माहिर कानून है अशतर औसाफ अली साहब। अशतर साहब, ये बताइएगा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, अमूमी एक राय है, और एक प्लान के तहत पहले डैमों में पानी जमा किया, फिर अचानक स्पिलवेज खोलता है, जिससे बड़ी मिकदार में पानी पाकिस्तानी दरियाओं में भी आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? सिंतास मुआहदा ताहाल तो मुअत्तल है, थोड़ा सा आप रोशनी डालें, क्योंकि आलमी सालसी अदालत का भारत का फैसले ना मानना ये भी एक अलहदा से बात है, लेकिन पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? आपने कहा वो अलहदा से बात है कि भारत का मौक़िफ़ क्या है, और उन्होंने उसको तातुल में रखा हुआ है और उसको कहा है कि वो इन अबेंस है। ये मौक़िफ़ जो है, ये आलमी अदालत ने इसको यकसर
مسترد کر دیا. ہم تو پہلے کر چکے ہیں اور آئی ایم شیور کہ اگر ہم ڈپلومیسی کے ذریعے ساری چیزوں پہ چلیں, اور مجھے یقین ہے کہ سعد ڈار صاحب اس کے اوپر نہایت ارکریزی سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور وہ رائے عامہ کو بھی ڈپلومیٹک چینلز کے اوپر اس بات سے باور کرا لیں گے, اور دیگری وہ اور جو مورل آبلیگیشن ہے اور جو انٹرنیشنل لا کی آبلیگیشن ہے اس پہ کنونس کر لیں گے کہ بھارت نہ صرف یہ جو عالمی عدالت نے اپنا رولنگ دی ہے, اس کے علاوہ وہ انٹرنیشنل لا کی آبلیگیشن سے بھی جو ہے وہ آری ہے اور وہ غلط کر رہا ہے. اب جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں آرٹیکل میرا خیال ہے 6 ہے, جس میں ایکسچینج آف ڈیٹا کی بات ہے. ایک طرف تو یہ ہے نا کہ پانی کو روک دینا, اور دوسرا ہے ایکسچینج آف ڈیٹا کہ جب پانی کو اس میں چھوڑنا ہے تو اس نے آپ کو پہلے سے بتانا ہے, اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں, وہ ایک پورا ایک میکنزم ہے. اور جو آرٹیکل 7 ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی ڈیٹا آپ نے شیئر کرنا ہے تو پھر آپ کو آبلیگیشن ہے کہ جو فیوچر آپ کی پلانز وغیرہ ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو آبلیگیشن کرنی. اس کے لیے ایک انڈس واٹر کمیشن ہے, وہ ایک پرماننٹ کمیشن ہے, اس کے اندر یہ ساری جو ہیں چیزیں ایکسچینج ہونا ضروری ہیں. تو نمبر 1 جو کورٹ کی رولنگ ہے اس کے خلاف چل رہے ہیں, نمبر 2 انٹرنیشنل آبلیگیشن کے خلاف چل رہے ہیں, نمبر 3 وہ ٹریٹی کی وائلیشن میں بھی. تو اب آپ کا سوال کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے, اس کے 3 میں رخ سمجھتا ہوں بہت ضروری ہیں. ایک جو ہماری آن گوئنگ لیٹیگیشن ہے انٹرنیشنل کورٹ میں, اس کے اندر ہم ایک درخواست دیں, اور اس درخواست میں ہم یہ ساری جو چیزیں ہوئی ہیں کہ کب انہوں نے پانی چھوڑا اور ہمیں نہیں اطلاع کی اور ان کی آبلیگیشن تھی, اس کی وائلیشن کو ہم تاریخوں کے ساتھ اس کے جو جتنے کیوسک پانی انہوں نے چھوڑا اس کا, اور اس کا جو ڈیوسٹیٹنگ ایفیکٹ ہے وہ سارے جو ہیں وہ امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ اس کے اندر ڈالیں. اس میں آپ ڈیمیجز کی بھی بات کریں کہ اس کی وجہ سے جو کارسپونڈنگ ڈیمیجز ہیں وہ اتنے ہوئے ہیں, اور یہ بھی درخواست کی جائے کہ آئندہ کے لیے ان کو اوبلائج کیا جائے کہ انہوں نے ہمیں بر وقت جو ہے وہ ساری کی ساری انفارمیشن اور ڈیٹا کرنا ہے. اچھا یہ ہے کرنے والا. ٹھیک, اشرف صاحب ذرا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کیا ضامن بھی فریق بن سکتا ہے, کیونکہ سنتاز معاہدے کا ضامن ورلڈ بینک ہے نا, اور وہ بالکل خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. وہ خاموش تماشائی میرا خیال ہے ہم اس کو اس طرح نہ کہیں کہ وہ بالکل خاموش تماشائی ہے, اس کو ہم اسٹرینتھن کریں اور کہیں کہ آپ اپنی آبلیگیشنز کو, تو آپ ورلڈ بینک کو بھی لکھیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک وقت جانا چاہیے ورلڈ, اور یہ صرف آپ کی جو ہے نا زوم میٹنگ وغیرہ سے نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو گو دیر, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, آپ ان کو باور کروائیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور جو آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو دیکھیں گے تو اس میں ورلڈ بینک ایک فریق بھی ہے. تو یہ ورلڈ بینک, آپ کا یونائٹڈ نیشنز, آپ کا یونائٹڈ نیشنز کا جنرل اسمبلی, سیکورٹی کاؤنسل, پھر آپ کا OIC ایک بہت بڑا فورم ہے, پھر SCO آپ کا فورم ہے جس میں ہندوستان بھی ایک ممبر فورم ہے, اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ بڑے فعال طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, یہ تھے ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل ماہر قانون اشتر اوصاف علی صاحب. اب پروگرام میں ہمیں شامل کیا ہے وفاقی وزیر مملکت برائے قانون و انصاف عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عقیل ملک صاحب, بھارت پاکستان پر یوں کہیے کہ واٹر بم ہی پھینک رہا ہے. بھارتی ہائی کمیشن پانی چھوڑنے کے بعد پاکستان کو بچانے کا ڈرامہ کرتا ہے, یعنی یوں کہہ لیں کہ حکومت بھارتی جارحیت پر کہیں نہ کہیں خاموش بھی نظر آ رہی ہے. بھارت کا اگر ہاتھ نہیں روکا تو سر وہ پورے پاکستان کا تو یوں ڈبو دے گا, کیونکہ غیر معمولی نقصان ہے نا سر. کیوں بھارتی ہائی کمشنر کو بلا کر ابھی تک شدید احتجاج نہیں ریکارڈ کرایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ سلمان صاحب. دیکھیں, پہلی بات ہے کہ جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بھارت نے یونیلیٹرلی جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی یا سندھ ناس معاہدے کو معطل کیا ہوا ہے, جس کا اب تو کوئی جواز نہیں رہتا, کیونکہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن نے بھی یہ بات واضح طور پہ ان کی آرڈر میں بھی آ چکی ہے کہ کوئی جو ہے انٹرنیشنل اگریمنٹ ہے اور اسپیسیفکلی IWT کے اوپر بات کریں تو وہ بھارت یونیلیٹرلی اس کو کینسل نہیں کر سکتا یا ہولڈنگ ان ابینس نہیں کر سکتا, یا اس کی یہ خلاف ورزی ہے جو اپنے تئیں اس نے اس کو معطل کیا ہوا ہے.
اس کے اندر جو ہے انڈس واٹر کمیشن ہے، اور انڈس واٹر کمیشن کے جو دونوں کمشنرز ہوتے ہیں، ایک پاکستان کی سائڈ سے ایک بھارت کی سائڈ سے، اور اس کے اندر ڈیٹا شیئرنگ ہوتی ہے، اس کا اصل مقصد بھی یہی ہے. لیکن افسوس کہ ڈپلومیٹکلی تو 2-3 دفعہ غالباً ابھی یہ سیلاب کی سچویشن جو تھی اس حوالے سے ڈپلومیٹکلی تو انہوں نے بتایا ہے، جو بھارت کی یہاں پہ ایمبیسی ہے یا ہائی کمیشن ہے، تو انہوں نے انفارم کیا ہے کہ ہم یہ پانی چھوڑنے والے ہیں. لیکن دس از ناٹ انف، کیونکہ جو ایک میکینزم ڈیفائنڈ ہے قانون کے اندر، ٹریٹی کے اندر، اور وہ سب سے بینیفیشل جو ایک میکینزم ہے پاکستان کے لیے بھی اور بھارت کے لیے بھی، کہ جتنا جو میجر کیا جاتا ہے یا جتنے کیوسک پانی چھوڑا جائے گا اس کا تمام تر ڈیٹا شیئر کرنا، اور کب کب وہ چھوڑا جائے گا اور کون کون سے ڈیم یا ریور سے چھوڑا جائے گا وہ شیئر کرنا ضروری ہے، تاکہ کسی بھی ایسی ناگہانی صورتحال یا انسانی جانوں کا جو ضیاع ہوا سیلاب کے اندر ان سے بچا جا سکے. تو ظاہری بات ہے یہ وائلیشن تو بھارت کی ہے، اور یہ میں تو اس پہ بڑا کلیئر ہوں. پتہ نہیں یہ کیوں کوئی ایسی کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں کہ شاید یہ آبی جارحیت نہیں ہے، یہ آبی جارحیت ہے. میرا یہی تو سوال ہے. اچھا آپ ایک قانون دان بھی ہے نا سر، ایک قانون دان، میں نہ مانو والی ایک پوزیشن کھڑی ہوئی ہے نا، سینتاس معاہدہ بھارت کی طرف سے تاحال معطل ہے، عالمی ثالثی عدالت کے فیصلوں کو وہ نہیں مان رہا، اس سے بھی انکاری ہے. تو ایز اے حکومت کیا ہمارا لائے عمل ہونا چاہیے؟ کیا ہم بھارتی جارحیت سے ملک کو برباد ہوتا ہے وہ دیکھتے رہیں کیا؟ دیکھیں ہم نے بالکل ہمیں ڈپلومیٹکلی میرے جو ناقص رائے کے مطابق، میں کیونکہ چیزوں کو لیگلی اینڈ ادروائز بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور ایک بگر پکچر جو ہے ہمیں اب ڈپلومیٹک جس طرح ہم نے مشنز بھیجے تھے، اور حال ہی میں یہ ایس سی او کانفرنس ہوئی ہے اس پہ بھی وزیر اعظم نے بارہا اس کا ذکر کیا ہے، اور انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر جو تمام تر معاملات ہیں وزیر اعظم نے وہاں پہ بھی اسٹیٹمنٹ ان کی آئی. وہ آپ کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، تو بالکل وہاں پہ بھی ذکر کیا. تو اس مدعے کو تو ہر فورم پہ ہم اٹھا رہے ہیں بصیت حکومت. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی ہے، اس پہ یہ بڑا موقع ملے گا کہ جب پوری دنیا کے جو لیڈرز ہیں وہ وہاں پہ آئے ہوں گے، یہ مدعا وہاں پہ بھی اٹھے گا، اور یہ مدعا وہاں پہ بھی اٹھایا جائے گا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، حکومت کی طرف سے. بہت شکریہ وفاقی وزیر مملکت برائے قانون انصاف عقیل ملک ہم سے بات کر رہے تھے. لیکن بات ابھی یہاں ختم نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور ٹیکنیکل پرسن بھی موجود ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب، سابق چیئرمین بابڈا بھی ہیں. ان سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں، دفاع سے بھی متعلق ان کو بہت سی معلومات ہیں، ذرا بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا. اچھا جنرل صاحب، بھارت ایک حکمت عملی کے تحت نا پانی پاکستان کی طرف چھوڑ رہا ہے، جسے ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. بھارت کا پانی کو یہ بطور ہتھیار استعمال کرنا کتنا خطرناک ہے؟ دیکھیں سلمان، یہ جب سے فلڈز آئیں اور پاکستان میں ایک کرائسس شروع ہوا ہے، اس وقت ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے جس میں یہ انڈین پاکستان، یہ جو انڈین آبی جارحیت کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے. میں تھوڑا کانٹیکسٹ کلیئر یہ کر دوں کہ دیکھیں انڈیا از نیور بین یور فرینڈ، چاہے پانی کا مسئلہ ہو یا جغرافی کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انڈیا اپنے علاقے میں یا انڈین ہیلڈ کشمیر میں آپ کے لیے پانی سٹور کرے گا اور اس وقت ریلیز کرے گا جب آپ کو چاہیے. تو یہ تو بڑی ایک انسین قسم کا کانسیپٹ ہے، میں اس کو انڈورس نہیں کرتا. ہاں، انڈیا کی جو ریگولیٹنگ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے پانی ریلیز کر سکتا ہے، سٹور کر سکتا ہے، وہ بڑی کریٹیکل ہے پاکستان کے لیے. لیکن اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ کیا پانی کے کانٹیکس میں ہیو وی پٹ آن ہاؤس ان آرڈر؟ آنسر از نو. دیکھیں پانی کو جس طریقے سے ہم نے پچھلے 50-60 سال میں ہینڈل مینج کیا ہے، وہ اسپیکس آف ویری ویری پور کانسیپٹ آف کہ ہمیں جو ایک وہ بنیادی ایلیمنٹ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہے، جس میں ہماری فوڈ سیکیورٹی انشور کرنی ہے، جس نے ہمیں رینیویبل انرجی دینی ہے، اس کو ہم نے صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈین آبی جارحیت کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں خود کرنی چاہیے تھی، وہ ہم نے نہیں کی. اور آف کورس کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ تو ضرور ہے، لیکن ہماری کمزوریاں، ہماری خامیاں، ہماری پالیسی انکنسسٹنسی،
हमारी एब्सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान्स, उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है सर हमारा। मैं एक तो यही तो चीज़ है, मैं जो आपसे जो मेरे आपको इस प्रोग्राम में मदऊ करने का मकसद भी यही है ना कि मैं दोनों साइड पे आपसे बात, आपको एक एज अ डिफेंस एनालिस्ट भी ले सकते हैं, एक जारी बात है आप साबिक चेयरमैन बावडा भी हैं। अभी हम पाकिस्तान को क्या करना है उसका मैं सवाल आपसे करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो तय है ना कि हमने अभी हालिया कामयाबी हासिल की, हम एक स्टैंड ऑफ पोजीशन पर तो खड़े हैं, वो भी हमारा बयानुल मरसूस भी है और वो भी ऑपरेशन सिंदूर के जारी रखने की बात करें। उस मौके पर यह आबी जारियत 830 से 870 अफराद अब तक जाबाग हो चुके पाकिस्तान में। जी सलमान, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि इंडिया आपके खिलाफ सिर्फ आबी जारियत ही नहीं करेगा, वो हर किस्म के जारियत करेगा। वो आपको इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट भी करना चाहता है, वो आपको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट भी करना चाहता है, वो आपके कोर इंटरेस्ट लाइक जो कश्मीर है उसके ऊपर ऑफ कोर्स वो आपको बहुत तंग कर रहा है और वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेट होती हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये इन द रीसेंट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट उसमें ऑफ कोर्स उनको बड़ी ह्यूमिलेशन हुई है, एंड आई थिंक पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हैव डन अ वंडरफुल जॉब, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये याद रखें कि इंडिया के पास जब अपॉर्चुनिटी होगी वो दे विल यूज एवरी ऑप्शन बट दे हैव विद देयर हैंड टू डैमेज पाकिस्तान। बहुत जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन से साबिक चेयरमैन बावडा बात कर रहे थे। सिर्फ भारत को, उनके कहने का मतलब था सिर्फ भारत को इल्ज़ाम दे के बात काफ़ी नहीं रहेगी, हमारी अपनी जो वाटर मैनेजमेंट है, जो हमारा अपने जो मामला थे, हमें उसकी तरफ भी गौर करना है। उसके साथ हमने छेड़ाछाड़ी की है। पाकिस्तान फ्रंट में एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं। पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे हैं। पार्टी रहनुमाओं की एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी बढ़ गई है। हर कोई एक दूसरे को चोर नजरों से देख रहा है। फैसले कहाँ हो रहे हैं, कौन कर रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। पार्टी में सियासी और गैर सियासी धड़ों की तकसीम भी बढ़ती जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खुद पर तनकीद करने वालों को बेशर्म तक करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर पार्टी में तकसीम और इंतशार का जिम्मेदार गैर सियासी लोगों को करार दे रहे हैं। वो कहते हैं यही लोग राबतों में रुकावट हैं, ये लोग हमारे दोस्त नहीं हैं और वो कामयाब हो रहे हैं क्योंकि पार्टी इंतशार का शिकार हो गई है। इनकी सिंसियरिटी नहीं है विद द केपी प्रोविंस, तो उसके ऊपर वो हमेशा बना रहे हैं। हमारा काम शुरू है, हम देख रहे हैं, ये नहीं कर सकते पार्ट वाला काम हम शुरू करेंगे उसको लेके। ये सिर्फ मेरे डी खान की बात नहीं हो रही, या मैं कोई डी खान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये पूरे पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है बनाकर, इट्स नॉट द अल्टरनेट ऑफ कालाबाद। सो लेट्स बी वेरी सीरियस ऑन दिस, और ये इसके ऊपर नेशनल डिबेट होनी चाहिए। इसके ऊपर तमाम जितने भी हमारे थिंक टैंक्स हैं, आप लोग किरदार अदा करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हर रोज बदलते बयानात और बयानिए से पार्टी में बेचैनी पाई जाती है। अली अमीन गंडापुर ने एक दिन कालाबाग डैम के मुर्दा घोड़े को जिंदा किया, जिस पर उनकी अपनी ही जमात में उनके खिलाफ बगावत हो गई। असद कैसर, सलमान नकम राजा ने गंडापुर के बयान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ करार देकर मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर अपनी ही जमात के वजीर आला पर पार्टी को सूबे में कमजोर करने का इल्जाम लगा रहे हैं। एक्स पर बयान में जुनेद अकबर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तनकीद का निशाना बनाया। जुनेद अकबर का कहना है कि कालाबाग डैम के इशू को छेड़ना पीटीआई को सूबे में कमजोर करने के मुतरादिफ है। यह ऐसे ही है जैसे अवामी नेशनल पार्टी की सियासत को दोबारा जिंदा करना। पार्टी क़यादत को चाहिए कि पार्टी की पोजीशन वाज़े करे। पीटीआई के मुखालफिन ने कालाबाग डैम के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान को करप्शन और नाअहली छिपाने की कोशिश करार दिया। अभी कालाबाग डैम का पानी नीचे उतरा ही नहीं था कि अली अमीन गंडापुर ने सदारती निज़ाम, नए सूबों और टेक्नोक्रेट सेटअप की बहस छेड़ दी है। 2 सितंबर को बयान में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं सियासत पर रियासत को तरजीह देने का हामी हूँ। छोटे सूबे होंगे तो गवर्नेंस बेहतरीन होगी। दुनिया भर के ममालिक में छोटे यूनिट्स बनते हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो बड़ी आबादी के साथ 4 सूबों पर मुश्तमिल है। मुल्क में सदारती निज़ाम की हिमायत करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि ज़रूरत के तहत मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सियासतदानों को सिस्टम की नाकामी का जिम्मेदार भी करार दिया है। एक बयान में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सच बात है, सियासतदान मुल्क की मसाइल हल नहीं कर सके। कुछ अरसे के लिए मुल्क में टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए तो कोई हर्ज नहीं। अब ये बात उन्होंने खुद से कही या किसी ने कहलवाई, इस सवाल का जवाब तलाश करने की ज़रूरत है। पार्टी क़यादत को इस अली अमीन गंडापुर से वजाहत तलब करनी चाहिए। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस वक्त पीटीआई लीडरलेस जमात बन चुकी है। बैरिस्टर गौहर कहने को पीटीआई के चेयरमैन हैं, लेकिन पार्टी पर उनकी गिरफ्त नजर नहीं आती। पार्टी रहनुमाओं की डोरियां बज़ाहिर एक से ज़्यादा मकामात से हिलाई जा रही हैं। कई फैसलों का बैरिस्टर गौहर को भी पता नहीं है। उन्हें पता तब चलता है जब कोई इसका ऐलान कर देता है।
حکومت پی ٹی آئی میں جاری اس کشمکش سے خوش نظر آتی ہے. بیرسٹر گوہر سمیت پی ٹی آئی کی قیادت کو چاہیے کہ مختلف ایشوز پر واضح طور پر پارٹی پالیسی کا اعلان کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی کا آشیانہ بکھر جائے اور سب ہاتھ ملتے رہ جائے. پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے, یہ جوڑ توڑ کی سیاست کیا ہے, علی امین گنڈا پور کیا سوچ رہے ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ثناء اللہ مستی خیل صاحب. ثناء اللہ مستی خیل صاحب, گنڈا پور صاحب تواتر کے ساتھ پارٹی پالیسی کے برعکس ایسے بیانات دے رہے ہیں جیسے پارٹی کے اندر سے تنقید کا بھی تھوڑا سامنا ہے, انہیں نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے, چاہے وہ کالا باغ ڈیم سے متعلق ہو, صدارتی نظام کی حمایت ہو یا پھر نئے صوبوں کا قیام. گنڈا پور صاحب کے رویے کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمان صاحب, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں جی, وہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں اگر بات کریں, نو ڈاؤٹ کہ وہ چیف منسٹر ہیں اور بڑے سیزنڈ ہمارے جو ہے وہ اسٹال ورڈس ہیں پارٹی کے. اگر انہوں نے کوئی گفتگو کی ہے تو اپنے ذاتی کیپیسٹی میں کی ہے. میرے خیال میں اس میں پاکستان تحریک انصاف یا کا کوئی جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے اس لحاظ سے کوئی نہیں آیا جی. تو ہر بندے کو اپنا ذاتی کیپیسٹی میں بات کرنے کی اجازت ہے, جمہوریت ہے, آئین ہے, قانون ہے, اگر وہ کر رہا ہے تو اس کی وہ مرضی ہے جی. سر وہ صرف پی ٹی آئی کے رہنما نہیں ہے نا سر, ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور آپ کو پتہ ہے ویسے بھی کچھ کوشچن مارکس بھی لگ رہے ہیں ان کی سٹیٹمنٹس کے ساتھ, تو اٹ میٹرز. تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ کہا جائے کہ ذرا پلیز ان موضوع پر ذرا ذاتی رائے بھی نہ ہی دیں تو مناسب ہے؟ نہیں, ایک ڈیبیٹ اس پہ, چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ جو ڈیزاسٹر آیا اور تباہ و بربادی ہو گئی ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں جی, سچی سی بات ہے, میں ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہوں, میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ 78 ایئرز سے ہر 10 سال کے بعد اتنا بڑا فلڈ آتا ہے, سیویئر قسم کے ڈیمیجز ہوتے ہیں, اس قسم کا ہیوک آتا ہے اور تباہ و برباد کر کے چلا جاتا ہے. اس دفعہ جو ہے وہ 800 جو ہے وہ بندے شہید ہوئے, 800 زائد خیبر پختونخوا میں, اور پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے. اور اب دیکھ رہے ہیں جی کہ یہ پانی کا جو ریلا ہے وہ دریائے سندھ کی, صوبہ سندھ کی جانب جا رہا ہے. تو سچی سی بات ہے, بینگ اے پاکستانی, بینگ ایک پارلیمنٹیرین اور عوام کے نمائندے کے, ہم یہ سوچنے پہ مجبور تو ہوتے ہیں یار کہ ہم کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا سکے, سسٹم نہیں دے سکے کہ آئے روز جو ہے ہر 8-10 سال کے بعد یہ تباہ و بربادی آتی ہے, لیکن ہم جو ہے وہ تماشا بنے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں اور کچھ کر نہیں پا رہے جی. تو اس کی میں آپ کو مثال دوں جی کہ مجھے یہ سن کے اور دیکھ کے بڑا افسوس ہوا کہ جو یہ آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج جو ہے وہ زیادہ پورے خطے کو ہٹ کر رہی ہے. اور آپ مجھے کوئی بتا رہا تھا جی کہ امریکہ میں اور کینیڈا میں کوئی بارشیں نہیں ہوئی اس دفعہ جی, اور جہاں پہ زیادہ انہوں نے بارشوں نے ہمارا جو ہے خطہ خاص کر انڈیا اور پاکستان اور اس کو بنگلہ افغانستان کو لیا ہوا ہے. تو اس پہ خان صاحب کی نے پریمپٹ کیا تھا, خان صاحب نے بلین ٹری سونامی لگایا تھا, اور اس بنیاد پہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ہم نے یہ عقل کے ناخن نہ لیے اور ہم نے اس کو جو ہے وہ نہ کام کیا تو بہت ہی نقصان ہو سکتے ہیں. ڈیم خان صاحب نے بنایا, ان کی بنیاد رکھی تاکہ پانی کا سٹوریج ہو, ساتھ بجلی بھی پیدا ہو اور جو گلوبل وارمنگ ہے بہتر ہو. تو اس کے لیے سچی سی بات ہے, ان لوگوں نے جب ان کے آنے سے وہ ڈیمز بھی سلو پڑ گئے ہیں, ان کو پیسہ یہ جاری نہیں کر رہے. اور جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ سلمان صاحب, جو میں حیران اور پریشان ہوں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نے کہا تھا, چیئرمین این ڈی اے میں آئے ہوئے تھے, کہ دیکھیں جی فورن فنڈڈ سے جب لاسٹ ٹائم فلڈ آیا تھا پاکستان میں تو انہوں نے ہمیں سیٹلائٹس اور جدید قسم کے وہ خریدنے کے لیے سیٹلائٹس جو ہے وہ اور جو موسم کو میئرمنٹ کرتے ہیں انہوں نے پیسے بھجوائے تھے. بدقسمتی سے ہم نے وہ پیسہ جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دے دیا جی. تو میں نے وہاں کہا, میں نے کہا دیکھیں جی جو 800 بندہ اگر خیبر پختونخوا میں شہید ہوا ہے یہ نیگلیجنس کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے پچھلی حکومتوں کی, اور انہوں نے وہ وہاں اس پہ آلے لگانے کی انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پیسہ کر دیا. ثناء اللہ مستی خیل صاحب, ایسا لگ رہا ہے علی امین گنڈا پور صاحب تھوڑے جھنجھلائے ہوئے سے نظر آ رہے ہیں. وہ کچھ پلیٹ فارم پر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے میری ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, حالانکہ جو منگل اور جمعرات کی جو لسٹ جاری ہوتی ہے انتظار پنجوتا صاحب کی طرف سے, اس لسٹ میں ہم نے ان کا نام بھی نہیں دیکھا. اور جھنجھلاہٹ کا یہ عالم ہے کہ کل انہوں نے ایک اجلاس میں اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو بے شرم تک کہا ہے. پارٹی اوکے, اختلافات یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے, کیا انہیں اپنی وزارت اعلیٰ تھوڑی خطرے میں نظر آ رہی ہے؟ کیا لگ رہا ہے یہ آپ کو؟ سچی سی بات ہے, میں نے تو یہ بات نہیں سنی کہ انہوں نے کیا بات کی ہے اور کس انداز میں بات کی اور کس کو اس نے کہا ہے جی. نہیں دیکھیں جی, پریشر تو ہمارے اوپر ہے, اس میں تو کوئی دو شک والی بات نہیں ہے. ہم پارلیمنٹیرین بھی پریشر ہے, ظاہر ہے وہ چیف منسٹر ہے ایک صوبے کا اور بڑا امپورٹنٹ چیف منسٹر ہے, اور دیکھیں وہاں فلڈ آیا ہوا ہے, لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرائبل ایریاز میں انریسٹ ہے. تو
تو اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ظلم تشدد جبر جو ہے وہ ہم پہ جو فارم 47 والے کر رہے ہیں تو اور ہمارا جو قائد ہے عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہے تو ڈیفینیٹلی پریشر تو ہمارے اوپر ہے, ان کے اوپر بھی ہے. مجھے نہیں پتا وہ کس کیپیسٹی میں بات کر رہے تھے, بہتر جواب تو اپنا سلمان صاحب وہ خود دے سکتے ہیں. ثناء اللہ مستیخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پارٹی میں کیا چل رہا ہے, الیمین گنڈاپور صاحب کے معاملات کہاں تک پہنچے اس سے متعلق آگاہ کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ میں ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. چین میں SCO اجلاس اور جاپان کے خلاف تاریخی فتح کی یاد میں ہونے والی تقریب میں عالمی رہنماؤں کے اجتماع سے ٹرمپ اور اس کے اتحادی پریشان تو ہیں. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ولادیمیر پوٹن, شی جن پنگ اور کم جونگ ان بیجنگ میں امریکہ کے خلاف سازش کے لیے اکٹھے ہوئے. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ نیا عالمی نظام تشکیل پا رہا ہے. عالمی ہلچل میں یورپ کو اپنے جیو پولیٹیکل طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ہم بین الاقوامی نظام میں تبدیلی کی کوششوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں. چین اور روس ایک ساتھ ایسی تبدیلیوں کی قیادت کی بات کرتے ہیں جو 100 سال میں نہیں دیکھی گئی. جب ہم صدر شی کو بیجنگ میں روس, ایران اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کے ساتھ کھڑا دیکھتے ہیں تو یہ صرف مغرب مخالف مناظر نہیں ہیں بلکہ ایک قواعد پر مبنی بین الاقوامی نظام کو براہ راست چیلنج ہے. یہ صرف علامتی بات نہیں, یہ وہ حقائق ہیں جن کا یورپ کو اب سامنا کرنا ہوگا. فن لینڈ کے صدر ایلیکس ٹب نے چین میں غیر مغربی ممالک کے اجتماع کو مغربی ممالک کے اتحاد کو کمزور کرنے کی کوشش قرار دیا. صدر ایلیکس ٹب کہتے ہیں وہ اپنے یورپی ساتھیوں خاص طور پر امریکہ سے کہوں گا کہ اگر ہم نے پروکار پالیسی نہ کھیلی تو ہم کھیل ہار جائیں گے. دوسری جانب بیجنگ کے گریٹ ہال میں ایک تقریب میں چینی صدر نے امریکہ اور مغرب کو دو ٹوک پیغام دیا. تقریب میں صدر شی جن پنگ نے کہا کہ کبھی جنگل کے قانون کی طرف لوٹنا نہیں چاہیے جہاں طاقتور شخص کمزور کا شکار کرتا ہے. صدر شی جن پنگ نے زور دیا کہ عالمی نظام کو شفاف اور منصفانہ بنانا چاہیے, دنیا میں پرامن انداز سے ترقی ہو اور عام لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے انتھک کوششیں کی جائیں. چین کی جدیدیت دراصل پرامن ترقی کی ماڈرنائزیشن ہے. انہوں نے زور دیا کہ چین ہمیشہ امن, استحکام اور دنیا میں ترقی کی قوت رہے گا. ایک نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ اور یورپ نے مختلف ممالک پر پابندیوں کو سامراجی طاقت کا ہتھیار بنا لیا ہے, جیسے ایسے ممالک کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے جو امریکہ اور مغربی تسلط سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے الفاظ میں یہ پابندیاں مختلف قوموں کو جو کہ خود مختاری پر غلام بنانے کا ہتھیار ہیں. مختلف ملکوں حکومتوں پر امریکہ اور یورپی یونین کی پابندیاں 1970 سے اب تک 3 کروڑ 80 لاکھ افراد کی جان لے چکی ہے. انسٹیٹیوٹ برائے ماحولیاتی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پروفیسر جیسن ہیکل, آسٹریلیا کی میکوری یونیورسٹی کے اسکول آف سوشل سائنسز کے ڈیلن سلمون اور ماہر معیشت عمر طیب نے انسانی حقوق کے نام نہاد چیمپئنز کا چہرہ بے نقاب کر دیا. الجزیرہ کے لیے آرٹیکل میں جیسن ہیکل نے لکھا کہ 70 کی دہائی کے دوران کسی بھی سال میں اوسطاً 15 ملک مغربی یک طرفہ پابندیوں کا شکار رہے. بہت سے معاملات میں ان پابندیوں نے مالیات اور بین الاقوامی تجارت تک رسائی کا گلا گھونٹنے, صنعتوں کو غیر مستحکم کرنے اور ریاست کے خاتمے پر اکسانے کے لیے بحرانوں کو ہوا دینے کی کوشش کی. جیسے ہیکل کے آرٹیکل کے مطابق جب 1970 میں چلی میں مقبول سوشلسٹ سلواڈور الینڈے برسر اقتدار آئے تو امریکہ نے چلی پر ظالمانہ پابندیاں عائد کر دیں. ستمبر 1970 میں وائٹ ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ میں امریکی صدر رچرڈ نکسن نے وضاحت کی کہ اس کا مقصد چلی کی معاشی طور پر چیخیں نکلوانا تھا. بارک پیٹر کورن بلوا پابندیوں کو ایک غیر مرئی ناکہ بندی کے طور پر بیان کرتا ہے جس نے چلی کو عالمی معیشت سے الگ تھلگ کر دیا. ان پابندیوں کے نتیجے میں چلی میں سماجی بدامنی پیدا ہوئی جس سے امریکی حمایت یافتہ بغاوت کے لیے راہ ہموار ہوئی. آخرکار چلی پر امریکی پروردہ آگسٹو پنوشے کی آمرانہ حکومت قائم ہو گئی. جیسن ہیکل کے مطابق چلی میں تجربہ کامیاب ہونے کے بعد امریکہ اور یورپ نے پابندیوں کے استعمال میں ڈرامائی طور پر اضافہ کیا. 90 اور 2000 کی دہائیوں کے دوران کسی بھی سال میں اوسطاً 30 ملک مغربی یک طرفہ پابندیوں کی زد میں تھے. اب 2020 کی دہائی تک امریکہ اور یورپی پابندیوں کا شکار ملکوں کی تعداد 60 سے زیادہ ہے. گلوبل ساؤتھ کے ممالک کا ایک حیرت انگیز طور پر زیادہ تناسب ہے. یہ پابندیاں بڑی تعداد میں معصوم لوگوں کی جانیں لیتی ہیں. جیسن ہیکل لکھتا ہے کہ 90 کی دہائی میں عراق کے خلاف امریکی پابندیاں بڑے پیمانے پر غذائی قلت, صاف پانی کی کمی, ادویات اور بجلی کی کمی کا باعث بنی. وینزویلا کے خلاف امریکی اقتصادی جنگ کے نتیجے میں ایک شدید اقتصادی بحران پیدا ہوا. ایک تحقیق کے مطابق امریکی پابندیاں 2017 سے 2018 تک صرف ایک سال میں وینزویلا کے 40,000 لوگوں کی جان لے گئی. دی لاسٹ گلوبل ہیلتھ میں ڈینور یونیورسٹی میں ماہر اقتصادیات فرانسسکو روڈریگ کی شائع ہونے والی نئی تحقیق میں نئے انکشافات سامنے آئے ہیں.
فرانسسکو روڈریگ کی تحقیقاتی مکالمے میں عالمی پابندیوں کی وجہ سے 1970 سے 2021 تک ہونے والی اضافی اموات کا جائزہ لیا گیا، جس کے حیران کن نتائج سامنے آئے، جس نے امریکہ اور یورپ کا بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق 1970 سے مختلف ممالک میں ہونے والے 3 کروڑ 80 لاکھ اموات کا براہ راست تعلق امریکہ اور یورپی یونین کی یک طرفہ پابندیوں سے ہے، جو اوسطاً سالانہ 1 لاکھ بنتی ہے۔ نصف سے زیادہ متاثرین بچے اور بوڑھے ہیں، وہ لوگ جو غذائی قلت کا سب سے زیادہ شکار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صرف 2012 سے مختلف ممالک پر امریکہ اور یورپ کی پابندیوں نے 10 لاکھ سے زائد بچوں کو ہلاک کیا۔ بھوک اور محرومی سے ہونے والی ہلاکتیں اتفاق نہیں، بلکہ یہ ان پابندیوں کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ فرانسسکو روڈریگ تحقیقاتی مقالے کے مطابق یہ بات اپریل 1960 میں لکھے گئے امریکی محکمہ خارجہ کے ایک میمو سے بھی ثابت ہوتی ہے، جس میں کیوبا کے خلاف امریکی پابندیوں کے مقصد کی وضاحت کی گئی تھی۔ میمو میں نوٹ کیا گیا کہ فیڈرل کاسٹرو اور عمومی طور پر انقلاب کو کیوبا میں وسیع پیمانے پر مقبولیت حاصل تھی۔ اس میں دلیل دی گئی کہ کیوبا کی معاشی زندگی کو کمزور کرنے کے لیے ہر ممکنہ ذریعہ فوری طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ کیوبا کو پیسے اور سامان سے محروم کر کے مالیاتی اور حقیقی اجرتوں کو کم کر کے بھوک مایوسی کو ہتھیار بنا کر حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ فرانسسکو روڈریگ کی تحقیق کے نتائج کے مطابق ہر سال پابندیوں سے کئی گنا زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں جو جنگ کے دوران براہ راست ہلاک ہوتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور یورپی یونین کی سامراجی پابندیوں کی وجہ سے 1990 کی دہائی میں 10 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے۔ 2021 کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق حالیہ برسوں میں پابندیوں کی وجہ سے 8 لاکھ سے زیادہ اموات ہوئیں۔ مغربی پابندیوں کی طاقت ان کے عالمی کرنسیوں جیسا کہ امریکی ڈالر، یورو، بین الاقوامی ادائیگیوں کے نظام سوئفٹ پر کنٹرول ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجیز مثلا سیٹلائٹس، کلاؤڈ کمپیوٹیشن، سافٹ ویئر پر اجارہ داری بھی امریکہ اور یورپ کا ہتھیار ہے۔ اگر پابندیوں کا شکار ممالک یونی پولر دنیا سے ملٹی پولر دنیا کی طرف زیادہ آزادانہ راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو انہیں امریکہ اور یورپ پر انحصار کم کرنا ہوگا۔ روس کے حالیہ تجربے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی حکمت عملی کامیاب ہو سکتی ہے۔ جیسن ہیکل اور اس کے معاون مصنفین کے مطابق امریکہ اور یورپ کے جال سے نکلنے کے لیے پابندیوں کا شکار حکومتوں کو بنیادی کرنسیوں سے باہر جنوب سے جنوب تجارت اور سویپ لینوں کو فروغ دینا ہوگا۔ ضروری ٹیکنالوجیز تیار کرنے کے لیے علاقائی منصوبہ بندی کا استعمال کرنا ہوگا۔ مغربی کنٹرول سے باہر نئے ادائیگی نظام قائم کر کے زیادہ آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جیسن ہیکل کے مطابق کئی ممالک اس سمت میں پہلے ہی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ چین میں تیار کردہ نیا نظام اس جانب پیش رفت ہے، جیسا کہ چین عالمی ادائیگیوں کے لیے CIPS سیٹلائٹس کے لیے بیڈو اور ٹیلی کام کے لیے ہواوے پر انحصار کرتا ہے۔ چین کے یہ نظام امریکہ اور مغرب پر انحصار کرنے والے ممالک کے لیے پابندیوں کے جال سے نکلنے کا راستہ بن سکتے ہیں۔ خود مختار ترقی کے خواہش مند ممالک کے لیے یہ اقدامات ضروری ہیں۔ ہم ایسی دنیا کو قبول نہیں کر سکتے جہاں مغربی بالادستی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر سال 5 لاکھ افراد کو ہلاک کیا جاتا ہو۔ اس قسم کی تشدد پر مبنی بین الاقوامی نظام کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک نیا نظام قائم کرنا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی ٹیرف وار اسی سلسلے کی کڑی ہے، جس کا مقصد عالمی معیشت کو جکڑے رکھنا اور دنیا پر دھونس دھمکیوں سے اپنی اجارہ داری مسلط کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے برکس ممالک کی جانب سے متبادل کرنسی کی کوششوں پر سخت نتائج کی دھمکی دی تھی۔ چین امریکہ اور یورپ کی اجارہ داری کو چیلنج کر رہے ہیں، جس کی جھلک شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس تھی، جہاں صدر شی جن پنگ نے تنظیم کے رکن ممالک کے لیے ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز پیش کی۔ صدر شی جن پنگ نے زور دیا کہ مشترکہ خوشحال مستقبل کے لیے تجارتی اور مواصلاتی روابط بڑھانا وقت کی ضرورت ہے۔ امریکہ اور یورپ کی پابندیوں کا شکار روسی صدر پوٹن اس معاملے میں چینی صدر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کو اگر امریکہ اور یورپ کے سامراجی شکنجے سے نکلنا ہے تو متبادل ذرائع پر انحصار کرنا ہوگا۔ یہ جتنا جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔